اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ عوض الحسین للشہادت بان جعل الشفاء فی تربت والاجابت تحت قبت والامامت فی ذریت. صلوات پڑھ احمد قبل از گفتگو آخرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم قیصر جہاں بنت صغیر حسین مرحوم کاظم حسین ابن مہدی حسین کی روح کی ارسال کریں. زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا ہے، بس مختصر سے لمحے اور وقت میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، اور کیونکہ اس وقت آپ سرزمین کربلا پر موجود ہیں اور آپ اس وقت اس شرف کے حامل ہیں کہ جس شرف کو پانے کے لیے فرشتے قطار بقطار کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی حوالے سے چند منٹ گفتگو کی جائے تاکہ کربلا کے بارے میں کچھ معلومات اور کچھ اس کی معرفت حاصل ہو سکے کہ یہ کربلا کیا ہے اور کربلا کس زمین کو کہا جاتا ہے، اس کربلا کی زمین کی عظمت کیا ہے. امام صادق نے فرمایا ان اللہ عوض الحسین للشہادت بان جعل الشفاء فی تربت. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسین کے شہادت کے بدلے میں امام حسین کو 3 چیزیں عطا کی، اور وہ 3 چیزیں یہ ہے الاجابت تحت قبت، کہ جو بھی زائر امام حسین کی زری کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرے گا اس کی دعا قبول کر لی جائے گی. یعنی اجابت دعا امام حسین کی زری میں رکھی. والامامت فی ذریت، اور دوسرا انعام یہ دیا اللہ نے کہ امامت کو امام حسین کی ذریت میں رکھا. اور والشفاء فی تربت، اللہ نے شفا کو امام حسین کی مٹی میں رکھا. آپ ذرا دیکھیے، اگر آپ شریعت محمدی کو پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے تو کسی بھی مجتہد اور کسی بھی عالم کا فتویٰ یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ مٹی کو کھائے اور مٹی آپ کے لیے شفا بن جائے گی. بلکہ اگر آپ کسی بھی مجتہد کا فتویٰ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ مٹی کا کھانا حرام ہے. لیکن کربلا کی مٹی وہ مٹی ہے کہ جس کا کھانا آپ کے لیے شفا ہے. تو جہاں تمام مٹیوں کے لیے حرام کا حکم ہے وہیں کربلا کی مٹی کے لیے شفا کا حکم ہے کہ یہ کربلا کی مٹی آپ کے لیے شفا ہے. اگر آپ اس کو کھائیں گے تو یہ شفا بن جائے گی. اور تنہا شفا نہیں ہے بلکہ اس کربلا کی مٹی کے وہ اثرات ہے کہ اگر یہ مومن کھائے تو اس کے لیے شفا بن جاتی ہے، اور اگر منافق کھائے تو اس کے لیے زہر بن جاتی ہے. خود امام صادق کی حدیث ہے ان اللہ، امام فرماتے کہ ان التین قبر الحسین مشکۃ مبارکۃ من اکلہ من شیعتنا فلہ شفاء نافع ومن اکلہ من عدونا تذوب کما تذوب الیت. کہا سنو یہ کربلا کی مٹی کیا ہے، اس کربلا کی زمین کی عظمت کیا ہے، اور اس کربلا کا وقار کیا ہے. ان التین قبر الحسین مشکۃ، یہ حسین کی قبر کی مٹی خوشبودار بھی ہے، یہ خوشبودار مٹی ہے. اور اس مٹی کی خاصیت یہ ہے من اکلہ من شیعتنا فلہ شفاء نافع، اگر ہمارا چاہنے والا اس مٹی کو تناول فرمائے گا تو یہ اس کے لیے شفا بن جائے گی. ومن اکلہ من عدونا تذوب کما تذوب الیت، لیکن اگر ہمارا دشمن اس مٹی کو کھائے گا تو یہ اس کو ایسے پنگھلا دے گی جیسے آگ چربی کو پنگھلا دیتی ہے. یعنی چیز ایک ہے، اثر 2 نظر آئے. جبکہ اگر تاریخ کو اٹھایا جائے
اور جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں آپ سب کو دیکھیں تو قاعدہ کلی یہ ہے کہ چیز جو اثر رکھتی ہے وہ سب کے لیے رکھتی ہے. اگر ایک دوا دوسرے کے لیے شفا ہے ایک مرض میں تو وہی دوا دوسرے شخص کے لیے بھی شفا بن جاتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ چیز ایک ہو اثر دو نظر آئے. یہ عجیب اتفاق ہے, مٹی ایک ہے, زمین ایک ہے, لیکن اثر دو نظر آئے. مومن کھائے تو شفا بن جائے, منافق کھائے تو زہر بن جائے. پروردگار عالم قانون فطرت اور قانون عصمت تو یہ ہے کہ ایک چیز کا اثر ایک ہوتا ہے, وہ ظرف کے ساتھ بدلتی نہیں ہے. یہ تبدیلی کیوں آئی کہ ایک کے لیے شفا بن گئی ایک کے لیے زہر بن گئی؟ کہا دیکھو اگر تمہیں دنیا کی مثال میں اس کو دیکھنا ہے تو اتنا سمجھ لو کہ بارش کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے, وہی بارش کا قطرہ اگر سینٹ کے منہ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے. جبکہ چیز ایک ہے, قطرہ بارش کا ہے, سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بن گیا, وہی قطرہ اگر سینپ کے منہ میں گیا تو موتی بن گیا. بھائی کیوں بن گیا؟ کہ اہمیت چیز کی نہیں ہوتی, اہمیت ظرف کی ہوتی ہے. اگر ظرف پاک ہو تو شفا بن جاتی ہے, ظرف نجس ہو تو زہر بن جاتا ہے. اور اگر اس مثال کو تاریخ کا آئینے میں دیکھنا ہو تو تاریخ نے بڑھ کر بتایا کہ کربلا کے میدان میں خون حسین کا ایک قطرہ کبوتر نے اپنے پروں میں لیا, آسمانوں میں سوار ہوا, اور جب آسمانوں میں چلا خون حسین کا قطرہ نابینا یہودی لڑکی کے سر پر گرا, نابینا کو بینا بنا دیا, اور وہی خون کا قطرہ ابن زیاد کی ران پر گرا تو ناسور بنا دیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو یہ کربلا کا اثر ہے, چیز ایک ہے لیکن اثر دو ہے. یہ ہے عظمت کربلا. اور امام فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ کربلا کی عظمت کیا ہے؟ ان اللہ یتولی بنفسہ خلق کربلا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بے نفس سے ہی کربلا کی زمین کو خلق کیا. اور کیسا خلق کیا؟ خلقہا نور یا نورانیتن طاہرتن, اور اس کی زمین کو نورانی بھی بنایا, اس کی زمین کو پاک بھی بنایا. اور کیسا پاک؟ طاہر من کل طہور, دنیا میں جتنی بھی چیزیں پاک ہے ان سب سے زیادہ پاک کربلا کی مٹی کو بنایا. اور پھر فرمایا معقل الانبیاء, اس کربلا کی زمین کو معمولی نہ سمجھنا, یہ تو انبیاء کی پناہ گاہ ہے. وہ معراج الملائکۃ المقربین, اور یہ مقرب ملائکہ کے لیے معراج ہے. مقرب ملائکہ یعنی ملائکہ کربلا کے لیے ترستے ہیں, وہ صف لگا کر بارگاہ خداوندی میں کھڑے رہتے ہیں. پاننے والے اگر اجازت ہو تو ہم بھی کربلا چلے جائے, ہم بھی کربلا چلے جائے تاکہ ہم بھی زائر امام حسین ہو جائے. یہ ہے عظمت. اور کیا کہا امام نے؟ معراج الملائکۃ المقربین, مقرب ملائکہ کے لیے معراج ہے. معراج اسم اعلیٰ یعنی بلند مقام کو معراج کہا جاتا ہے. جب کوئی انسان پستی سے بلندی پر چلا جائے تو کہا جاتا ہے اسے معراج ہو گئی. ایک جاہل تھا پڑھ لکھ کر عالم بن گیا, اسے معراج ہو گئی. ایک طالب علم تھا پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا, اسے معراج ہو گئی. یعنی پستی سے بلندی پر جانے کا نام معراج ہوتا ہے. معراج پستی سے بلندی پر جانا. فرشتے بلندی پر رہتے ہیں, اور جب وہ بلندی پر رہتے ہیں تو ان کی معراج اور بلند ہونی چاہیے. لیکن عجیب اتفاق ہے, سن 61 ہجری سے پہلے زمین سے آسمان پر جانے کا نام معراج تھا, لیکن حسین نے مفہوم معراج بدل دیا. اب زمین سے آسمان پر جانے کا نام معراج نہیں بلکہ آسمان سے زمین پر آنے کا نام معراج ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یہ ہے کربلا, یہ ہے عظمت کربلا. اور جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ جاگیر ہے امام حسین کی, یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. حسین نے کربلا کی زمین پر قدم رکھتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا کیا؟ کربلا کی زمین کو خریدا. اور کتنی زمین خریدی؟ تاریخ نے لکھا 4 امیال, یعنی 4 امیال زمین خریدی. 4 امیال زمین یعنی 8 کلومیٹر کا حصہ. اگر آپ گئے ہو جناب حر پر تو آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں گئے تو آپ جائیں گے انشاءاللہ. جناب حر اور امام حسین کے روزے میں جتنا فاصلہ ہے وہ سب زمین امام حسین نے خریدی. کتنی بڑی زمین ہے. اور وصیت کیا؟ اے بنی اسد, زمین خرید رہا ہوں, ملکیت میری ہے,
بس تمہارا کام اتنا ہے کہ جب میرا آزاد آ رہا ہے تو اس کی مہمان نوازی کر لینا، بس میری مہمان نوازی کر لینا۔ یعنی کتنی اہمیت ہے امام کی نظر میں عزادار کی کہ اگر میرا زائر آئے تو اس کی 3 دن مہمان نوازی کر لینا۔ خریدی زمین۔ آپ مجھے انصاف سے بتائے، کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ جناب عباس کا روزہ کہاں ہوگا، امام حسین کا روزہ کہاں ہوگا؟ یہ حسین نے اتنی زمین کیوں خریدی؟ وجہ کیا ہے؟ اگر خریدنا تھی تو اتنی زمین خرید لیتے جتنے میں روزہ بننے تھے، تاکہ زائر آتے روزوں کی زیارت کرتے چلے جاتے۔ لیکن امام نے اتنی زمین نہیں خریدی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ امام نہیں جانتے تھے، ہمارے مذہب میں امام ہوتا ہی وہ ہے جو حال کا آئینے میں مستقبل کو دیکھ لے۔ اگر امام مستقبل کی خبر نہ رکھتا ہو تو وہ امام نہیں ہوتا۔ تو کیا امام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، پھر کیوں خریدی؟ امام کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ امام نے اتنی بڑی زمین خریدی کہ جس میں نہر فرات کا کنارہ بھی شامل ہو گیا۔ کیوں کنارہ شامل ہو گیا؟ کیوں کنارے کو شامل کیا؟ کیونکہ تاریخ انسانیت اور تاریخ عرب میں سب سے زیادہ جنگ پانی پر ہوئی، سب سے زیادہ جنگ۔ عرب کے جاہل پانی پر 40 سال تک جنگ کیا کرتے تھے۔ تو قانون محمد بنا، کہا دیکھو پانی پر جھگڑا نہیں ہوگا، پانی پر تلواریں نہیں کھینچی جائیں گی، پانی پر کسی کا حق نہیں، پانی کسی کی ملکیت نہیں، پانی پر سب سے پہلا حق اس کا ہے جو سب سے زیادہ پیاسا ہو، اور پانی پر دوسرا حق اس کا ہے جس کی ملکیت میں ہو۔ اور یہ قانون محمد بن گیا۔ اور یہ قانون محمد نہیں رہا، اس زمانے میں یہ قانون اتنا عام ہوا کہ تمام لوگوں نے اس قانون کو قبول کیا۔ کہا دیکھو پانی پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، پانی پر سب سے پہلا حق اس کا ہے جو سب سے زیادہ پیاسا ہو، پانی پر دوسرا حق اس کا ہے کہ جس کی ملکیت میں ہو۔ حسین نے کربلا کی زمین اتنی خریدی جس میں نہر فرات کا کنارہ بھی آ گیا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے پانی پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پیاسے ہم ہیں، اور پانی پر دوسرا حق بھی ہمارا ہے کیونکہ ہماری ملکیت میں ہے۔ اسی لیے حسین نے اتنی زمین خریدی۔ دوسرا سبب زمین خریدنے کا، جو 8 کلومیٹر زمین خریدی جہاں آپ حضرات موجود ہیں۔ ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہے دفاع۔ جنگ اور دفاع میں فرق ہوتا ہے۔ جنگ ایک میدان کو معین کیا جاتا ہے، دونوں طرف کا لشکر اس میدان میں جمع ہو جاتا ہے، دونوں میں جنگ ہوتی ہے، ایک ہار جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جو زندہ رہتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اسے جنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن دفاع اور جنگ میں فرق یہ ہے کہ جنگ میں دونوں طرف میں سے نہ کوئی ظالم ہوتا ہے نہ کوئی مظلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ برابر کا مقابلہ تھا، جنگ ہوئی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ لیکن اسی کے مقابل میں دفاع کسی میدان میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرے اور آپ اس کے جواب میں تلوار چلائے، آپ کریں گے دفاع، اور جس نے حملہ کیا وہ ہے ظالم، دفاع کرنے والا ہے مظلوم، حملہ کرنے والا ہے ظالم۔ حسین نے اتنی زمین خریدی اور خرید کے بتایا ہم لڑنے یزید کے گھر نہیں گئے تھے، یزید لڑنے ہمارے گھر آیا تھا، ہم نے جنگ نہیں کی، ہم نے دفاع کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، سمجھ جائے زمانہ کہ یزید ظالم ہے حسین مظلوم ہے۔ اور حسین نے اپنی مظلومیت کا اظہار ایسے کیا کہ 6 مہینے کا بچہ، آپ ذرا تصور کریں، کربلا میں موجود ہے، اس سے بڑا پرسہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ 6 مہینے کا بچہ حسین لے کر پہنچ گئے، اس سے بڑی مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ اور تاریخ نے لکھا کہ جب کوئی نہ بچا اور حسین نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، اور دیکھ کر ایک مرتبہ آواز لگائی، اما فضا جاؤ میرا پرانا لباس لے کر آؤ۔ فضا نے کہا بیٹا حسین یہ تو بتاؤ پرانا لباس کیوں طلب کر رہے ہو؟ کہا اما فضا تمہیں نہیں معلوم میرا مقابلہ ظالموں سے ہے، وہ بے غیرت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لباس اتار لے، میں لباس پرانا پہننا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ کوئی قیمتی لباس نہیں ہے۔ قیامت ہو گئی عزیزوں، چلے گئے حسین میدان میں۔ مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا ہے کیونکہ کربلا کی زمین ہے، اور کربلا کی زمین پر زیادہ مصائب تحمل نہیں کیے جا سکتے۔
آ گئے حسین میدان میں. تاریخ نے لکھا کہ حسین کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا اور کہتے تھے عباس تمہیں بڑی تمنا تھی کہ تم اپنے بھائی کی جنگ دیکھو, حسین جنگ کر رہا ہے. علی اکبر تمہیں بڑی تمنا تھی کہ تم بابا کی جنگ دیکھو, حسین جنگ کر رہا ہے. تاریخ نے لکھا کہ حسین تلوار چلا رہے تھے, الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی, ندائے غیبیہ حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے, اب صبر کے جوہر دکھاؤ. اب تاریخ نے لکھا حسین نے چلتی ہوئی تلوار کو میان میں رکھ لیا. اب جو فوجیں بھاگ رہی تھی سب سمٹ آئی اور حسین پر حملہ کرنا شروع کیا. تاریخ نے عجیب جملہ لکھا عزیزو, حسین پشت ذوالجناح پر ڈگمگانے لگے اور ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈالا اور ڈال کر کہا اے اسبِ باوفا تم جانتے ہو کہ میرا مقام کون سا ہے, مجھے وہاں لے چلو کہ جہاں زمین کو میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا ہے. جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک مرتبہ ذوالجناح چلا, اب حسین پشت ذوالجناح پر. حسین نے چاہا کہ گھوڑے سے دائیں جانب گرے, کسی ظالم نے نیزہ مارا, حسین کی پسلیوں میں لگا. اب حسین دائیں کے بجائے بائیں جانب گرنا چاہ رہے تھے, ظالم نے نیزہ مارا, حسین کی پسلی میں لگا. اب الزہرا کا لال پشت ذوالجناح پر کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اسبِ باوفا اپنے قدموں کو جھکا دے. اب حسین زمین پر آنا چاہتا ہے. تاریخ نے لکھا حسین زمین پر آئے. ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا, حسین کے قریب آیا, حسین کی انگوٹھی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اتارنا چاہا. حسین کہتے ہیں ارے انگوٹھی اتار لے, مجھے پتا ہے کہ تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی کا سوال کیا تھا. الغرض حسین کربلا کی زمین پر ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, خیموں میں کوہرام برپا ہوا. زینب کی آواز آئی اے بیویو اس بچے کو روکو, یہ یتیم حسن, حسن کا 4 سال کا بیٹا میدان کربلا میں گیا, حسین سے جا کر نپٹ گیا. آواز دی اے یتیم حسن ادھر. شمر چلا, شمر نے خنجر کو ہوا میں لہرایا, بچے نے ننھے ننھے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا. شمر کا خنجر چلا, بچے کے ہاتھ قطع ہو گئے. حسین نے فرات کی طرف دیکھا, عباس تیرے بازو قلم ہوئے, آج یتیم.